علماء کرام کو اگر جو اس طرح کیا گیا تھا کہ علماء کرام کو پکڑ کر لے گئے، ان سے خندق کھدوائی، خندق کے اندر انہی سے چونا بھروایا، چونا بھروا کر علماء کے ساتھ جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے اس میں چونا بھرا تھا، اس چونے کے خندق میں ان کو ڈال دیا، اس طرح زبردستی کر کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر علماء کو فنا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 70 سال اس چکی میں پسنے کے باوجود جب اللہ نے آزادی عطا فرمائی اور کمیونسٹ سسٹم سے ان کو نجات ملی، تو الحمدللہ وہ مسلمان کے مسلمان نکلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے نکلے۔ یہی واقعات چین میں پیش آئے، یہی واقعات روس میں پیش آئے، اور اب جن علاقوں میں گیا تھا وہ ایک زمانے میں یوگوسلاویہ کے ماتحت ہوتے تھے، اور اس سے پہلے در حقیقت خلافت عثمانیہ جو ترکی کی عظیم خلافت تھی، وہاں اس کی حکومت تھی، وہاں بڑی عالیشان مسجدیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، بڑے مدرسے بنائے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب غیر مسلموں کا اقتدار آیا اور آخر میں جا کر کمیونسٹوں کا اقتدار آیا، تو انہوں نے پھر وہی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے جو سارے کمیونسٹ ملکوں میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے، اور پوری نسل کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو آزادی عطا فرمائی 70 سال کے بعد، تو الحمدللہ اب مسلمان کم از کم باقی رہے، ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی الحمدللہ روشنی ان کے دلوں کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی، وہ اس کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں۔